السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ رواه البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 40 جو دنیا کی بے ثباتی سے متعلق ہے، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں چند فوائد و احکام معلوم ہوئے، جن میں سے نمبر 1، دنیا مومن کے دل لگانے کی جگہ نہیں کہ سکون سے وہیں کا ہو کر رہ جائے، بلکہ دنیا تو منزل سے پہلے وہ مختصر پڑاؤ ہے جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور آگے جانے کے لیے ہماتن تیار رہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 39۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جیسا کہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں ہے، کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ نمبر 2، تعلیم دینے کا ایک عمدہ طریقہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ معلم اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ اپنی طرف موڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ نمبر 3، اپنے نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے اور بندوں کے حقوق میں کتنی، کیونکہ اسی سے حالات درست ہو سکتے ہیں اور دنیا کی طرف میلان ختم کر کے عبادت و اطاعت میں لگا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، موت سے قبل مہلت حیات کو اور بیماری سے قبل تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب تک آدمی تندرست ہوتا ہے، کشادہ دلی اور اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن بیماری کی حالت میں
عبادات میں گرانی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر وہ ان عبادات کا صحت کی حالت میں عادی تھا تو بیماری کی حالت میں اس کا وہی اجر لکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جسے وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی موت کے ذریعے انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب انسان اور عمل کے درمیان موت رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کی طرف واپس آنے کی تمنا کرنے لگتا ہے تاکہ اسے عمل کا دوبارہ موقع مل سکے، لیکن اب حسرت و ندامت کے سوا چارہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک حجاب ہے، برزخ ہے۔ تو یہ قرآنی آیات اور یہ حدیث مبارکہ صاف طور سے بتاتی ہیں کہ یہ دنیا ہمیشگی کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے بے ثباتی کو یہ حدیث اور یہ قرآن آیات اجاگر کرتی ہیں، لہذا ہم انسانوں اور مسلمانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ ہم دنیا سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھائیں، زیادہ دنیا میں محو اور مگن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جو ہمیشگی کی چیز ہے، وہاں پر جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشگی اور دائمی کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھا، دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں ہم جنت میں ہمیشگی کی زندگی پائیں گے اور اس میں عیش و آرام کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا، دنیا کے حاصل کرنے میں ہم نے اپنی اس زندگی کو گزار دیا، تو آخرت میں کفے افسوس ملنا پڑے گا اور دوزخ میں، جہنم میں جانا ہوگا، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔